اشر اور عرفی حیرت سے منہ کھولے اس گھنٹی کی طرف دیکھ رہے تھے جو ابھی تک آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، مگر اس میں سے اب کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک انہیں کمرے کے آخری حصے کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ کمرے کا وہ حصہ محفوظ تھا، وہ دونوں تیزی سے اس طرف گھومے۔ خوبصورت لمبی عورت کے مجسمے میں حرکت ہو رہی تھی، پھر وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ اور بھی لمبی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کا تاج، اس کا شاندار لباس، اس کا انداز اور اس کی ایک ایک حرکت یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کوئی ملکہ ہے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، گری ہوئی عمارت کو دیکھا اور پھر ان دونوں لڑکوں پر نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر بڑی حیرت تھی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی آگے آئی اور رعب آواز میں بولی، مجھے کس نے جگایا ہے؟ میرے اس محل کو کس نے نقصان پہنچایا ہے؟ میں نے، اشر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم نے؟ ملکہ نے اپنا لمبا اور بھاری بھرکم ہاتھ اشر کے کندھے پر رکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ اشر کو ایسا لگا جیسے کسی نے ایک پتھر اس کے کندھے پر رکھ دیا ہے۔ ملکہ بولی، مگر تم تو ایک چھوٹے سے لڑکے ہو، چہرے سے بھی شاہی خاندان کے معلوم نہیں ہوتے، تم نے میرے محل میں داخل ہونے کی جرأت کیسے کی؟ ہم دوسری دنیا سے یہاں آئے ہیں، جادو کے ذریعے سے، عرفی نے کہا۔ ملکہ نے گھوم کر اسے دیکھا اور بولی، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، اس بار جواب اشر نے دیا۔ ملکہ نے اشر کی ٹھوڑی اوپر کر کے اس کو غور سے دیکھا۔ اشر نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا مگر جلد ہی اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں بڑا رعب تھا۔ تھوڑی دیر تک اشر کا جائزہ لینے کے بعد ملکہ نے اس کی ٹھوڑی کو چھوڑ دیا اور اس سے بولی، تم تو جادوگر نہیں ہو، تمہارے چہرے میں جادوگروں والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی جادوگر کے غلام ہو اور اس کے جادو کے زور پر یہاں آئے ہو۔ جی ہاں، میرے ماموں دانیال ایک جادوگر ہیں، اشر نے جواب دیا۔ اسی وقت کہیں قریب سے پہلے گڑگڑاہٹ سی سنائی دی، پھر کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد کسی بڑے ستون کے گرنے کی آواز سے فرش لرزنے لگا۔ یہاں تباہی شروع ہو چکی ہے، پورا محل گرنے والا ہے، اگر ہم فوراً ہی یہاں سے باہر نہ نکلے تو اس کھنڈر میں دفن ہو کر رہ جائیں گے، ملکہ نے بڑی آہستگی سے کہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہو کہ آج کا دن بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد اس نے اشر اور عرفی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر تیزی سے باہر کی طرف چل دی۔ حالانکہ ملکہ نے ان سے بہت نرمی سے بات کی تھی مگر عرفی کو ملکہ شروع سے پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ ملکہ کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا اس کا ہاتھ ملکہ کے فولادی پنجے میں جکڑ گیا۔ عرفی نے سوچا، کتنی ظالم عورت ہے یہ، لگتا ہے میرا ہاتھ توڑ کر چھوڑے گی۔ اس نے پکڑا بھی تو میرا بایاں ہاتھ ہے، اب اگر میں پیلی انگوٹھی کو چھونا چاہوں تو کیا کروں؟ اور اگر میں اپنا دایاں ہاتھ گھما کر بائیں طرف کی جیب تک لے جاؤں گا تو یہ شک کرے گی کہ پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ عرفی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے ملکہ کو ہماری پراسرار انگوٹھیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سوچنے لگا، اللہ کرے اشر کے دل میں بھی یہی بات آ جائے اور وہ بھی اپنا منہ بند رکھے۔ ملکہ ان کو لیے چلی جا رہی تھی۔ ہال میں سے نکل کر وہ ایک لمبی راہداری میں آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بے شمار سیڑھیاں چڑھیں اور بہت سے صحن پار کیے۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں کہیں نہ کہیں سے محل کا کوئی حصہ گرتا اور زمین لرز اٹھتی۔ دھماکہ کبھی دور ہوتا کبھی قریب۔ ایک بار تو وہ ایک بہت بڑی محراب کے نیچے سے گزرے ہی تھے کہ ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ محراب نیچے آ گری۔ اشر اور عرفی دھک سے رہ گئے، اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دبے ہوتے۔ ملکہ کی رفتار خاصی تیز تھی، دونوں کو ساتھ چلنے کے لیے دوڑنا پڑ رہا تھا۔ ملکہ کے چہرے سے کسی پریشانی، ڈر یا خوف کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ اشر سوچ رہا تھا کہ یہ عورت کتنی بہادر ہے، یہ واقعی ملکہ ہونے کے قابل ہے۔ اشر کا دل چاہ رہا تھا کہ ملکہ اپنی اور اپنے محل کی کچھ کہانی سنائے۔ بعد میں ملکہ نے انہیں کچھ باتیں بھی بتائیں۔ ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے بتایا، یہ تہہ خانے میں جانے کا راستہ ہے اور وہ راستہ اس کمرے میں جا رہا ہے جہاں خطرناک قیدیوں کو سزا دی جاتی تھی۔ پھر ایک بڑے کمرے میں پہنچ کر اس نے کہا، یہ وہ حال ہے جہاں میرے پردادا نے ملک کے 700 بڑے اور عظیم دانشوروں اور فلسفیوں کی دعوت کی تھی اور اس کے بعد ان سب کو قتل کرا دیا تھا۔ وہ سب میرے پردادا کے خلاف بغاوت کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ ایک بہت بڑے اور وسیع ہال میں پہنچے۔ اس کی چھت سب ہالوں سے اونچی تھی۔ اس ہال کی لمبائی، چوڑائی اور اس کے بلند و بالا دروازوں کو دیکھ کر اشر کو کچھ امید ہوئی کہ اب وہ اصل دروازے تک آ پہنچے ہیں۔ دروازے بالکل سیاہ رنگ کے تھے، ان میں لوہے کی بڑی بڑی اور موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔
وہ سلاخیں اتنی مضبوط، اتنی اونچی اور اتنی بھاری تھیں کہ کسی عام آدمی کے لیے ان پر چڑھنا یا ان کو اٹھانا ممکن نہ تھا۔ ملکہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر اونچا کیا۔ وہ بالکل تن کر کھڑی ہو گئی، پھر اس نے انجان زبان میں کچھ کہا جو بچے بالکل نہ سمجھ سکے، مگر اس وقت اشر اور عرفی کو ملکہ کا چہرہ دیکھ کر کچھ ڈر محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز کو دروازہ کھولنے کا حکم دے رہی ہے۔ وہ دروازے ایک لمحے کے لیے لرزے۔ اس وقت ایسا لگا جیسے یہ کسی نازک چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ اچانک ان کے آگے ایک غبار سا اٹھا۔ جب غبار ہٹا تو دروازے کھل چکے تھے۔ دیکھا تم نے؟ میرے راستے میں آنے والے ہر شخص کا یہی انجام ہوتا ہے، ملکہ نے اکڑ کر کہا۔ جب ملکہ ان کو لے کر دروازے سے باہر نکلی تو انہوں نے اپنے آپ کو کھلی فضا میں پایا۔ ان کے جسم سے جو ہوا ٹکرائی وہ ٹھنڈی تھی۔ وہ ایک بہت اونچے جھروکے میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے دور کافی فاصلے پر افق کے کنارے پر سورج چمک رہا تھا۔ اس کی روشنی سرخ تھی۔ یہ سورج ہماری دنیا کے سورج سے کافی بڑا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اشر کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ سورج ہمارے سورج سے زیادہ عمر کا ہے۔ اس سورج کی زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ سورج کے بائیں طرف کافی بلندی پر ایک بڑا سا ستارہ چمک رہا تھا۔ اس سیاہ آسمان میں بس وہ دو ہی تھے۔ سامنے دور تک جہاں تک ان کی نظر جاتی تھی ایک بڑا اور عظیم الشان شہر پھیلا ہوا تھا، مگر اس شہر میں کوئی جاندار نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہر کی پرانی اور اونچی اونچی عمارتیں بے جان سورج کی روشنی میں سائے کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک کافی لمبا چوڑا بل کھاتا ہوا دریا تھا جو خشک ہو چکا تھا۔ کسی زمانے میں یہ اس شہر کا سب سے بڑا دریا تھا، مگر اب اس کا پانی غائب ہو چکا ہے، ملکہ نے بتایا۔ اس جگہ کو اچھی طرح دیکھ لو کیونکہ پھر کبھی کوئی انسانی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ امون کی سلطنت ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی امون کے نام سے لرزتے تھے۔ یہ ساری دنیاؤں میں سب سے شاندار اور عظیم دنیا تھی۔ لڑکے مجھے بتاؤ کہ تمہارے ماموں دانیال جنہوں نے تم کو یہاں بھیجا ہے کس سلطنت کے بادشاہ ہیں؟ کیا ان کی دنیا امون سے زیادہ عظیم ہے؟ پھر ملکہ نے اشر کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، یہاں اس وقت کتنی خاموشی ہے، مگر میں اس وقت بھی یہیں کھڑی تھی جب سلطنت امون میں ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ لوگوں کے بھاگنے کی آوازیں، سپاہیوں کی تلواروں کی آوازیں، بھاگتی ہوئی گھوڑا گاڑیوں اور رتھوں کی آوازیں، غلاموں پر کوڑے پڑنے کی آوازیں، فتح کے نشے میں مست لوگوں کے ڈھول پیٹنے کی آوازیں۔ یہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ میں اس وقت بھی یہیں کھڑی ہوئی تھی جب سلطنت امون کے گلی کوچوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ شہر کا یہ دریا جو اس وقت تم کو خشک نظر آ رہا ہے انسانی خون سے بھر گیا تھا۔ جانتے ہو یہ سب لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ صرف ایک عورت کی وجہ سے۔ عورت؟ کون تھی وہ عورت؟ اشر نے پوچھا۔ وہ عورت میں تھی۔ میں سلطنت امون کی آخری ملکہ ہوں، اس پوری دنیا کی ملکہ، ملکہ زوناش۔ دونوں لڑکے کچھ خوف اور کچھ سردی کی وجہ سے کپکپانے لگے۔ سارا قصور میری بہن کا تھا۔ اس نے مجھے اس انتقام پر مجبور کر دیا تھا۔ میں تو ہر صورت میں یہاں امن قائم کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کی جاں بخشی بھی کر دیتی مگر اس شرط پر کہ وہ مجھے سلطنت امون کا تخت سونپ دیتی، جو اس نے نہیں کیا۔ اس کے گھمنڈ نے ساری دنیا کو تباہ کر دیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد ہم دونوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جادو کوئی استعمال نہیں کرے گا، مگر جب اس نے وعدے کے خلاف کیا تو میں کیا کرتی؟ اس بیوقوف کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میں اس سے زیادہ جادو جانتی ہوں۔ اسے یہ بات ضرور معلوم تھی کہ میں اس دنیا کا کوئی اہم راز جانتی ہوں۔ وہ مجھ سے ہر بار یہی کہتی رہی کہ کوئی جادو استعمال نہ کرنا، مگر جب اس نے مجھے مجبور کر دیا تو میں نے اس سے ایسا انتقام لیا کہ انسانی خون پانی کی طرح سلطنت امون کی سڑکوں پر بہا۔ یہ جنگ پورے 3 دن اور 3 راتیں جاری رہی۔ 3 دن تک میں اسی جگہ کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ میں نے اس وقت تک اپنی وہ خفیہ طاقت استعمال نہیں کی جب تک میرا آخری وفادار سپاہی بھی نہ گر گیا۔ میری لالچی بہن اپنے جرنیلوں کے ساتھ محل کی سیڑھیوں تک آ پہنچی تھی۔ میں اس کے قریب آنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ میرے بالکل سامنے آ گئی تو اس نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، فیصلہ ہو گیا۔ میں نے جواب میں کہا، ہاں فیصلہ ہو گیا، مگر تمہارے حق میں نہیں، میرے حق میں۔ اور پھر میں نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک وار کیا۔ میرے جادو کا کوئی توڑ نہ تھا۔ لمحے بھر میں امون میں بالکل اکیلی تھی۔ کسی انسان کا پتہ نہ تھا، صرف یہ سورج چمک رہا تھا۔
میں اس دنیا کی اکیلی مالک تھی، اب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ میں نے امون کے ایک ایک آدمی، ہر جوان، بوڑھے، بچے، عورت اور مرد کو موت کی نیند سلا دیا۔ نہ صرف سلا دیا بلکہ ان کی لاشیں بھی گم کر دیں۔ اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اشر نے ملکہ سے پوچھا۔ اسے یہ عورت اب بڑی بھیانک لگنے لگی تھی۔ ملکہ نے جواب دیا، میں نے پہلے ہی اس ہال میں زبردست قسم کے منتر پھونک رکھے تھے، اس کے علاوہ اور بھی کئی جادوئی عمل کیے تھے، اسی جگہ جہاں تم نے میرے آباء و اجداد کو بیٹھے دیکھا ہوگا۔ ان منتروں اور عملوں کی طاقت یہ تھی کہ میں بھی ان مجسموں کے درمیان بیٹھ کر سو سکتی تھی۔ نہ مجھے کھانے کی ضرورت تھی نہ پینے کی۔ مجھے 1000 سال تک وہاں سونا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی وہاں آ کر گھنٹی بجا دیتا تو میں جاگ جاتی، اور اس طرح تم نے مجھے جگا دیا۔ کہیں یہ تمہارے جادوئی منتروں کا اثر تو نہیں جو سورج ایسا ہو گیا، اتنا بڑا، سرخ اور ہلکی ہلکی روشنی والا؟ اشر نے پوچھا۔ نہیں، سورج تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ کیا تمہاری دنیا کا سورج کسی اور طرح کا ہے؟ ہاں، وہ چھوٹا بھی ہے اور بہت چمکدار سنہری ہے، اس کے علاوہ وہ کافی حرارت دیتا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری دنیا بالکل نئی اور اس دنیا سے عمر میں بہت چھوٹی ہے۔ اس کے بعد ملکہ زوناش نے امون کی سرزمین پر ایک نظر ڈالی۔ شاید اسے اپنی حرکت پر افسوس تھا، مگر اس کے چہرے سے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، اب ہمیں چلنا چاہیے، یہاں بہت سردی ہو گئی ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے، ہر دنیا کے خاتمے پر اسی طرح کی سردی ہو جاتی ہے۔ اب میں تمہاری دنیا میں چلوں گی۔ اس کی بات سن کر اشر اور عرفی حیران رہ گئے۔ عرفی کو تو ملکہ زوناش شروع سے ہی پسند نہ تھی۔ اس کی کہانی سننے کے بعد اشر کو بھی اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس قسم کی عورت کو ان کی دنیا میں ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ پھر اگر وہ اس کو لے جانا بھی چاہتے تو کس طرح؟ وہ اس کا طریقہ نہیں جانتے تھے۔ اب تو وہ کسی طرح ملکہ زوناش سے اپنی جان چھڑانے کے چکر میں تھے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ عرفی ہری انگوٹھی تک اپنا ہاتھ نہیں لے جا سکتا تھا، اور اشر اس کو بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اشر نے کہا، مگر آپ ہماری دنیا تک جائیں گی کیسے؟ کیا مطلب؟ ملکہ زوناش نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا، اگر تم اس دنیا میں مجھے لینے نہیں آئے تو کس لیے آئے تھے؟ اشر نے جلدی سے کہا، بات یہ ہے کہ آپ کو ہماری دنیا بالکل پسند نہیں آئے گی، وہ آپ کے مطلب کی جگہ نہیں ہے۔ وہ تو بالکل معمولی، بے رنگ اور بیکار سی دنیا ہے۔ وہ بہت اچھی، خوبصورت اور رنگا رنگ ہو جائے گی جب میں اس پر حکومت کروں گی، ملکہ زوناش نے بڑے گھمنڈ سے کہا۔ اشر گھبرا کر بولا، دیکھیے، آپ وہاں نہیں جا سکتی، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کو میری بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ ہماری دنیا کے لوگوں کو نہیں جانتی، وہ آپ کو وہاں حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ ملکہ زوناش کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولی، بڑے بڑے عظیم اور بہادر بادشاہ سلطنت امون کے مخالف ہوئے، مگر میں نے انہیں آسانی سے ختم کر دیا۔ اس طرح کے لوگ ان کے نام تک بھول گئے۔ بیوقوف لڑکے، تو نہیں جانتا کہ میں اپنے حسن اور اپنی غیر معمولی جادو کی وجہ سے ساری دنیا کو اپنے قدموں پر جھکنے پر مجبور کر دوں گی؟ فوراً مجھے یہاں سے لے جانے کی تیاری کرو، ورنہ… اشر نے عرفی سے کہا، اب کیا کریں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ ملکہ زوناش نے کہا، تم شاید اپنے جادوگر ماموں کی وجہ سے پریشان ہو۔ اگر اس نے میری عزت کی اور میری خدمت کی تو اس کی زندگی بھی اور اس کا تخت بھی برقرار رہے گا۔ میں اس سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہی ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی بہت عظیم جادوگر ہے، جبھی تو اس نے تم لوگوں کو امون تک پہنچا دیا ہے۔ کیا وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے یا اس کی حکومت دنیا کے کسی ایک حصے پر ہے؟ اشر نے کہا، وہ کہیں کے بھی بادشاہ نہیں ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، ملکہ نے غصے سے کہا۔ جب تک کسی انسان کے جسم میں شاہی خون نہ ہو وہ جادو سیکھ ہی نہیں سکتا۔ کبھی کوئی عام آدمی بھی جادوگر ہوا ہے؟ میں سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتی ہوں۔ تمہارے ماموں یقیناً تمہاری دنیا کے سب سے بڑے شہنشاہ اور ایک عظیم جادوگر ہیں۔ اپنے اس فن کے ذریعہ سے وہ کسی جادوئی پیالے یا جادوئی حوض میں میرے خوبصورت چہرے کی جھلک دیکھ چکے ہیں۔ وہ میری طاقت سے واقف ہیں، اس لیے انہوں نے ایک جادوئی عمل کیا اور تمہیں مجھے تلاش کر کے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بھیجا ہے۔ جواب دو، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نہیں، یہ سب سچ نہیں ہے، اشر نے جواب دیا۔ سب کا کیا مطلب؟ یہ کہانی شروع سے آخر تک بالکل جھوٹ اور بکواس ہے، عرفی چلایا۔ ملکہ زوناش نے غصے میں عرفی کے بال پکڑ لیے، اس نے دونوں کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ اشر زور سے چیخا، عرفی، جلدی کرو! اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے اپنے ہاتھ اپنی بائیں جیبوں میں ڈالے۔ جیسے ہی انگوٹھیاں ان کی انگلیوں سے ٹکرائیں وہ پراسرار اور خطرناک جگہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔